آیت نمبر 20 سورۃ دہر آیت نمبر 20. آپ اپنے قرآن پاک اوپن کر لیں جن کے پاس سیل فون میں قرآن پاک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب تو دیکھے گا، رأیتا تو کیا دیکھے گا، نعیماً نعمتیں، وملکاً اور کبیرہ بڑی بادشاہت. جب جنتی آدمی جنت میں ادھر ادھر نظر دوڑائے گا تو اس کو کیا نظر آئے گا کہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور عظیم الشان سلطنت نظر آئے گی، اور وہ سلطنت جس کا مالک اور وارث وہ خود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پیارے نبی کا نام ہے ہم سب کو درود پڑھنا چاہیے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آخری جنتی سے فرمائیں گے، جو شخص سب سے آخر میں جہنم سے نکال کے اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا. بہت خوبصورت مکالمہ ہے، بہت پیارے انداز کی حدیث ہے کہ وہ اللہ سے گزارش کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے چھٹی دیں گے، پھر وہ گزارش کرے گا، پھر مہلت ملے گی، پھر گزارش کرے گا. وہ اصل میں پہلے جہنم میں ہوگا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف تو کرنا ہی تھا، اس کو جہنم سے نکال کے جہنم کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا. اب جہنم سے تو نکل گیا اور جہنم کے کنارے کھڑا کیا گیا. جب اس کا منہ کر دیا جنت کی طرف تو کہتا ہے یا اللہ تھوڑا سا یہ جو جنت ہے نا اس کے مجھے قریب کر دے. تو اللہ رب العزت اس کو اپنے فضل سے قریب کر دیں گے. اب جب اور قریب ہو گیا تو منظر اور نظر آتا ہے، کہے گا یا اللہ اب کے بعد کوئی گزارش نہیں کروں گا، مجھے نا اس جنت کے تھوڑا سا اور قریب کر دیں. تو چلتے چلاتے اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے، اچھا بتا اگر میں تجھے پوری دنیا کا جتنی یہ دنیا ہے اس دنیا کو 10 سے ضرب دے کہ اگر تجھے اتنی حکومت اور سلطنت دے دوں پھر کافی ہے. تو وہ جنتی اللہ رب العزت سے فرمائے گا یا اللہ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ مسکرا دیے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں رب العالمین ہوں، میں مذاق تھوڑی کرتا ہوں. تو یہ ہے عزیز ساتھیو ملکن کبیرہ. سوچیں کوئی ایسا بندہ ہے آپ میں سے بیٹھے جس کا آدھا پنڈ کا مالک کو بیٹھا ہے؟ کوئی ایک بندہ ہے پنڈ میں جو آدھے پنڈ کا مالک ہو، اتنی زمین ہو پورے گاؤں ہے؟ نہیں ہو سکتا. چھوٹا سا یعنی گاؤں کی کیا اوقات ہے، کچھ کتنے 3 مربع کا ہو جائے گا. کتنے کا گاؤں؟ 3 مربع بھی نہیں. دیکھو 25 چلو اس میں جنگل ہے. اچھا آپ سوچیں یہ ایک گاؤں کی ہم بات کر رہے ہیں اور پھر تحصیل اور پھر ضلع اور پھر 2 ضلع اور پھر پنجاب اور پھر پاکستان اور
پھر ایک چھوٹا سا صرف پاکستان، اتنے بڑے ایشیا میں صرف پاکستان، پوری دنیا، پھر پوری دنیا. اور دنیا میں آپ اٹھا کے دیکھیں کہ ہزاروں ہزاروں کلومیٹر پر پھیلے ہوئے سمندر اور دریا اور جنگلات، جہاں آگ لگی ہوئی ہے امریکہ میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. آپ سوچو کہ جب ایک بندے کو پوری دنیا کا 10 گنا عطا فرمایا جائے گا تو سوچیں جو جنت الفردوس میں ہوں گے ان کے مزے کیسے ہوں گے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، آیت نمبر 20. اور جب تو دیکھے گا تو پھر نعمتیں ہی نعمتیں دیکھے گا، اور ایسی بادشاہت کہ بہت بڑی بادشاہت، اس کا تو ہی وارث اور مالک ہوگا. دنیا میں بھی کوئی انسان شاید ہی گزرا ہو تاریخ میں. حضرت سلیمان کے بارے میں آتا ہے پوری زمین میں ان کی بادشاہت تھی، واللہ عالم، ورنہ شاید کوئی گزرا ہو جس کی پوری زمین میں بادشاہت ہو اپنی تاریخ میں. اور اللہ تعالیٰ پوری زمین کا 10 گنا دے کے اور اکیلے وارث بنا دے گا کس جنتی کو؟ آخری کو. باقی سب اس سے اوپر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنت میں سب سے پہلے جائیں گے ان کے چہرے 14ویں چاند کی طرح، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. اور اس کے بعد جو جنت میں جائیں گے ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے کوئی روشن تارے چمکتے ہیں. اور اسی طرح پھر درجات بلندی سے نیچے کی طرف کم ہوتے چلے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جنتی کو 2 بیویاں عطا فرمائی جائیں گی. وہ شہید کے فضائل میں سے 70 ہو رہے ہیں. اور ولدینا مزید، اللہ کے پاس مزید بھی ہے. پھر جنتیوں کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ جتنی چاہیں بڑھا لے، اللہ ان کو دے دیں گے، لیکن 2 تو عطا کی جائیں گی کم از کم. تو دنیا میں جن کے پاس ایک کی سہولت ہے وہاں ڈبل ہو جائے گا کام، باقی تو پھر الگ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں امت مسلمہ کی بیٹیوں کے لیے، مسلمانوں کی بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، ان کے لیے بھی جنت کی بڑی عظیم نعمتیں تیار کی ہیں. ایک نعمت کہ وہ خاتون اپنے خاوند کے ساتھ بھی جنت میں ہوگی، اور وہ ساری حور و غلمان اس کے متحد سمجھ لیں، اس کی سیکٹری سمجھ لیں. اور پھر آپ نے دیکھا جیسے مردوں میں ایک فطری خواہش اور شوق ہوتی ہے شادی کی، اللہ تعالیٰ نے بندیوں میں، بیٹیوں میں، ان میں شوق ہوتا ہے زیور کا، خوبصورتی کا، حسن کا، جمال کا. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسے ایسے خوبصورت زیورات اور ایسے جوڑے اور ایسی شاپنگ کسریں نکل جائیں گی. دنیا میں جہاں اگر کسی کی کسر باقی رہ گئی تو سب نکل جائیں گے اللہ کی جنت میں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جنت. اور جب انسان جنت کے اندر درجات کو پڑھتا ہے پھر اس میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ یار اعلیٰ درجے میں جاتے ہیں پھر تو. اور جب اس دوڑ میں بندہ پڑ جائے کہ میں نے اعلیٰ جنت میں جانا ہے، جنت الفردوس میں جانا ہے، تو پھر اس کے عمل میں دن بدن خوبصورتی اور تیزی اور نکھار پیدا آتا چلا جاتا ہے. صحابہ کرام یا اسلاف میں سے کافی سارے لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہمارا اگر آنے والا دن یا آج کا دن اگر کل سے بہتر نہیں ہے پھر تو ہم گھاٹے میں ہیں. یعنی روزانہ کوئی نہ کوئی نیکی میں اضافہ ہونا چاہیے، کسی نہ کسی نیکی میں روزانہ اضافہ ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسی یعنی یہ جنت کی نعمتیں ایسی اللہ تعالیٰ ان کو حور و غلمان بیویاں عطا فرمائے گا جو مطہر ہیں، پاک ہیں، ہر قسم کے حیض و نفاس سے پاک ہیں، ہر قسم کے خون اور گندگی سے پاک ہیں، ہر قسم کی دنیاوی علائشوں سے پاک ہیں. اور ان کی پنڈلیاں اتنی خوبصورت ہوں گی کہ پنڈلیوں کے اندر سے حسن کی وجہ سے گوشت کا گودا باہر سے نظر آ رہا ہوگا. لیکن ہم نے آپ نے دیکھا کہ یہ کیا ایکویریم ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں، جس میں مچھلیاں رکھی ہوتی ہیں، یہ خوبصورت جو نمائشی مچھلیاں، ان میں آپ نے دیکھا کہ ایک مچھلی ایسی ہوتی ہے وہ بالکل اس کے آر پار نظر آتا ہے. جب مچھلی میں نے وہ دیکھی نا زندگی میں، اللہ اکبر، یعنی اس کا حسن دیکھ کے بندہ گم ہو جاتا ہے. سبحانہ و تعالی، کیا شان ہے میرے اللہ کی، کتنی خوبصورت مچھلی.
تو آپ سوچیں جس اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ ایسی نیک مطہر اور پاک بیویاں، اس میں پیغام ہے بیٹیوں کے لیے، اللہ کی بندیوں اپنے خامدوں کو نیکیوں پہ لگاؤ تاکہ آپ دونوں جنت میں جا سکیں. اور مردوں کے لیے کہ اکیلے مت دوڑتے رہنا اس دوڑ میں، اپنی اہلیہ اپنے بچوں سب کو اس دوڑ میں دوڑاؤ کہ بیٹے ہم نے اللہ کی جنت میں پہنچنا ہے، ہم نے یہاں بھی اکٹھے رہنا ہے اور وہاں بھی ہمیشہ اکٹھے رہنا ہے. یہ ہے مقابلے. اور پھر مجھے یاد آتا ہے اللہ، ویسے ایک خوشی کی بات میں آپ سے کہتا تھا نا کہ یار انتظام کیا کریں کہ کلاس میں بیٹیاں بھی آ سکیں، ہماری مائیں بھی آ سکیں. تو یہ آن لائن کلاس کا یہ فائدہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی جو کو اللہ کی بندی جس کے نصیب میں ہو وہ اس میں شامل ہوتی ہیں. یہ اس لیے موضوع میں اس طرح کے جملے شامل ہیں. پھر بھلا کیا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسی بیٹیاں دیتا ہے، ایسی بیٹیاں پیدا کرتا ہے، ایسی تربیت والدین کرتے ہیں. امام احمد رحمہ اللہ علیہ، کبھی موقع ملا نا یہاں آپ کو بیٹھ کے ائمہ اہل السنہ کے واقعات بتائیں گے تو 3 گھنٹے بھی کلاس ہوگے نا تو آپ کہیں گے کہ ابھی جاری رکھیں. اتنی لذت، اتنا سکون. تو سوچیں جن کے ذکر سے اتنی رحمت نازل ہوتی ہے، جن کے ذکر سننے سے انسان تھکتا نہیں ہے، ان لوگوں کے کردار کیسے ہوں گے. ان کی بیٹیوں کے بارے میں آتا ہے آٹا گونتے گونتے اللہ کی کتاب کے 7 پارے تلاوت کر لیتی. کوئی حافظ ہے آپ میں سے؟ یہ حفاظ کو پتہ ہے، جس کی کو بہت آخری درجے کی منزل ہونا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. جیسے آپ نے دیکھا جن کے دل بیمار ہیں، گانا یاد کوئی نہیں کرتا، گانے یاد ہو جاتے ہیں سن 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 کے، تو وہ گنگنا رہے ہوتے ہیں نا. کبھی اڑیا انہوں نے گانا. تو جب انسان کا اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یعنی اس کو دن رات صبح شام پڑھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کا دن گزرتا ہی نہیں ہے اس کے بغیر. ابن مسعود کہتے ہیں مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میرے زندگی میں کوئی ایک دن ایسا گزرے اور میں نے اللہ کی کتاب کھول کے نہ دیکھی. 7 پارے آٹا گونتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ اب یہ ایسی بیٹیاں مستحق تو نہیں ہیں، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کوئی جنت کا مستحق ہے، لیکن ہم اللہ سے کامل یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ، ان کے برتن سونے کے ہوں گے جی، ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی، ان کی انگیٹھیوں کے اندر جو ایندھن چل رہا ہوگا اس میں جو لکڑی ہوگی جیسے عود کسی بھی قسم کے، عود المخلد ہو، سفید عود ہو. کوئی خوشبو کے جو شوقین ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ عود کیا چیز ہے. عود آج بھی کسی بھی قسم کی خوشبو ہو تو عود واقعی بادشاہ ہے. تو لکڑی کس چیز کی جل رہی ہوگی؟ عود. تو میں نے دنیا کی مثال دی، اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تشبیہ دی. کنگیاں کس چیز کی؟ وعلیکم السلام. کنگیاں کس چیز کی؟ سونے کی. اور لکڑی جو جل رہی ہے وہ کس چیز کی؟ عود کی. اور جو ان کو پسینہ آئے گا، پسینہ کس چیز کا؟ کستوری کا. اور ان کے برتن سونے کے. مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک جنت ایسی ہوگی جہاں سارا کچھ سونے کا ہوگا، برتن، کنگیاں، سب کچھ. اور ایک جنت ایسی ہے جہاں سارا کچھ چاندی کا ہے. اور اب اللہ تعالیٰ، یہ بھی ممکن ہے، یہ مفسرین نے بات لکھی ہے کہ اعلیٰ درجات والوں کو وہ سونے والی جنت میں شفٹ، اور ان سے کم والے بھائیو صرف جنت میں جانا ہی سعادت ہے، لیکن اعلیٰ درجات مل جانا یہ بڑا خوش نصیب ہے. اللہ ہمارے دل میں یہ شوق پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ لذت پیدا فرمائے. اور میں نے حدیث کل بھی بیان کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ وہاں تھوکیں گے، نہ بیمار ہوں گے، نہ بڑھاپا آئے گا، اور بس صرف مزے اور مزے اور مزے اور مزے اور مزے 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 ہی ہوں گے انشاءاللہ. لیکن یہ ہوں گے اس کے جس نے اللہ کی رضا کی خاطر پھر دنیا کے مزے چھوڑ دیے، پھر اس نے پرواہ نہیں کی دنیا میں کسی مزے کی پرواہ نہیں کی. یار اللہ کے لیے چھوڑنا ہے نا، بس چھوڑ دیا. تردد بھی نہیں کیا. ہوتا ہے نا ایک لمحے کے لیے سوچنا کہ یار یہ کام کروں یا نہ کروں، بس
نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں ہے کہ کروں یا نہ کروں، نہیں کرنا. یہ آخرت کے مزے جس کو چاہیے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خوشیاں جمع نہیں ہو سکتی کبھی انسان میں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان دنیا میں بھی مزے 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 اور آخرت میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا. جس کو آخرت کے مزے چاہیے اس کو دنیا میں بڑا صبر، بڑی چیزیں اللہ کے لیے چھوڑنی پڑتی ہیں. حفت الجنت بالمکارہ، اللہ تعالیٰ نے یہ جو جس جنت کا ہم ذکر کر رہے ہیں نا، اس کے گرد باڑ لگائی ہے ایسی چیزوں کی جو کرنے کو دل نہیں چاہتا. اب جس کو اللہ کی جنت میں جانا ہے اس کو ایسے بہت سارے کام کرنے پڑیں گے جو کرنے کو دل نہیں کرتا. روزہ رکھنے کا دل شروع میں تو نہیں کرتا. شروع میں آپ کیوں بھوکھا رہیں؟ شروع دل ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا دل چاہتا ہے، بار بار نہیں چاہتا. بہت ساری چیزیں کاروبار میں ظاہری طور پہ فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، کب دل چاہتا ہے کہ سچ بولیں؟ رونے کو دل چاہتا ہے، کب دل چاہتا ہے؟ ہاں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان نیکی کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، پھر واقعی دل بھی چاہتا ہے، پھر ایسی چیزوں کو بھی دل چاہتا ہے جو مشکل ہے. تو جس کو اللہ کی جنت میں جانا ہے اس کو ایسے کام کرنے پڑیں گے جو کرنے کو دل نہیں کرتا. کس نے فرمایا؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اللہ نے جہنم کے گرد ایسی چیزوں کی باڑ لگائی ہے جو کرنے کو دل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہنم کے گرد ایسی چیزوں کی باڑ لگائی ہے جو کرنے کو دل چاہتا ہے، کرتا ہے. دیکھ لیں آپ گناہ میں کتنی لذت ہے. تو جب ہم یہ کام کریں تو سوچ لیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہے نا. اور جب وہ کام کریں کہ دل نہیں چاہتا لیکن کر رہے ہیں تو رزلٹ، یہ بہت بڑا اصول اور قاعدہ ہے. اور ان کے لیے کیا ہوگا؟ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تو ان کے لیے جی نعمتیں ہی نعمتیں اور بہت بڑی بادشاہتیں ہوں گی. اللہ ہی ہمیں نا متوسط میڈیاکر یا غریب لوگوں کو نئے بات سمجھ کم آتی ہے کہ یہ کیا سونے کے برتن ہوں گے. اگر آپ شاہانہ لائف سٹائل دیکھنے والے یا اللہ سے بہت غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو دیکھیں تو انہوں نے تو شوق سے اپنی گاڑیاں بھی سونے کی بنائی ہوئی ہیں. موجود ہے دنیا میں لوگ کہ گاڑی سونے کی. جب دولت کے انبار لگے ہوتے ہیں اور کوئی جگہ نہیں ملتی نا کہ آپ یہ مال لگائیں کہاں، تو پھر یہ آخری درجہ ہوتا ہے کہ ہیلی کاپٹر سونے کا بنا دو. موجود ہے لوگ گاڑی سونے کی. یہ دیکھا نا آپ نے وہ بدبخت فساق کا امام جس ظالم کی شادی تھی، آپ نے اکثریت نے دیکھا ہوگا، کس کی شادی تھی پیچھے؟ ہاں جی دیکھا نام حفظ ہے سارے. تو یہ کیونکہ غلاظت دن رات ناچ رہی ہے فون پہ، سب کو پتہ ہے. تو وہ جو اس کا آئی فون تھا کیا تھا؟ تو یہ کیا ہے؟ ہاتھوں میں سونے کے کنگن اور انگوٹھیاں اور کیا کیا گندگیاں، یعنی ان کے کتوں اور بلیوں کو پٹے بھی سونے اور چاندی کے ڈلے ہوتے ہیں. تو یہ جو تشبیہ ہے کہ یہ دنیا میں ابھی یہ آخری درجے کے لوگ نہیں ہیں، یہ تو کتے بھی نہیں ہیں اللہ کے نزدیک. بہت ظالم لوگ ہیں اللہ کے نزدیک، اتنے بدترین لوگ ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کے حال پہ رحم کرے. اور اب یہ دنیا میں عیاشی کا سٹائل ہوتا ہے، تو آپ سوچیں کہ پھر وہ جنت کیسی ہوگی جہاں سب کچھ سونے اور چاندی کا ہوگا. وہاں نعمتوں کی کیا انتہا ہوگی، کیا کیفیت ہوگی نعمتوں کی. بس یہی کیفیت بیان کر سکتے ہیں ہم. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے، آج تک کسی آنکھ نے ایسا حسن دیکھا ہی نہیں ہے، کسی کان نے ایسی خوبصورتی. اور اگر کوئی بیٹھ کے تخیل کی وادی میں چلا جائے، اس جدید دنیا میں بھی کوئی 3D پکچر بنائے، کوئی اینیمیشن گھڑے، تو پھر وہ تخیل کی دنیا میں بھی جا کے ایکسپیکٹ اور امیجن ہی نہیں کر سکتا. انفینٹی پہ بھی جا کے تصور محال ہے کہ کوئی جنت کا تصور کر سکے. یہ اللہ کی جنت ہے. جانا ہے اس میں سارے الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اس جنت میں جانا ہے
تو پھر اس دوڑ میں شامل ہو جاؤ، آخرت کی دوڑ میں ضرور اللہ اپنی جنت میں پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ عالیہم ثیاب سندس، اور ان کے کپڑے، ان کے کوٹ اور ان کے ویسٹ کوٹ اور ان کی ٹوپیاں تے انہاں دی لکاراں، انہاں دی چادراں، انہاں دی کوٹیاں، ان کے بٹن، یہ تو ہوں گے سندس کے اور استبرق کے۔ استبرق پتلے پتلے ریشم کے اور موٹے موٹے ریشم کے، جس کا نخرہ دیکھا آج بھی لوگ بہت نفیس اچھی کوالٹی کی بوس کی ہے جو دنیا میں اس وقت موجود ہے، تو انتہائی نحیف، ایسا لگتا ہے کہ اس کو ہاتھ لگاؤ تو بل پڑ جائے، ہاتھ لگاؤ تو شاید تاریں اکھڑتی چلی جائیں نیچے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے باریک خوبصورت ریشم اور موٹا ریشم پہنائیں گے۔ ایک ترجمہ یہ کہ جن مسندوں پہ وہ بیٹھے ہوں گے ان کے اوپر پھر پردے جو لٹکے ہوں گے یا اوپر جو کور ہوں گے وہ باریک اور موٹی ریشم کے ہوں گے۔ ریشم آج بھی اگر آپ اوریجنل ریشم کا ریٹ چیک کریں، آج بھی عام آدمی کی پہنچ سے بہت اوپر کی بات ہے، جو کیڑا بناتا ہے اور جو حرام ہے، جس کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ حرام ہے مرد پہ۔ اور اس لیے آپ نے دیکھا سونا اور چاندی یہاں مردوں پہ حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جو اصول آپ سے ذکر کیا کہ جس کی ساری عیاشیاں یہاں ہو رہی ہیں نا تو سمجھ لو کہ آخر میں یہ اسلامی قاعدہ ہے۔ جس بندے نے دنیا میں سونا اور چاندی کے برتن استعمال کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جنت میں، اور اس لیے یہ ریشم بھی مردوں پہ حرام ہے۔ اور جس نے اچھا آپ نے دیکھا، میں نے جو بیٹیوں کے لیے بات کی تھی کہ بیٹیوں کے لیے کیا ہے، یہ ایک سوال ہے نا کہ پھر بیٹیوں کے لیے کیا ہے، تو مردوں کے لیے سونا اور چاندی دنیا میں حرام ہے، ریشم حرام ہے، لیکن عورتوں کے لیے سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا، کیونکہ وہ خالق ہے کہ کس کے کیا شوق ہے، کس کو کیا پسند ہے، جو اس کے لیے پسند اور بہتر اللہ نے حلال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس دین میں کسی کے لیے تنگی نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں۔ اور وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور ان کو پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب ان کو نہایت پاک شراب یا مشروب پلائے گا۔ انگوٹھیوں کا شوق ہوتا ہے نا انسانوں کو، اچھی لگتی ہیں، جن کے ہاں رائج ہیں وہ کڑے بھی بہت شوق سے پہنتے ہیں، بہت قیمتی پہنتے ہیں، جیسے ہم یہ اسٹڈ پہنتے ہیں، جن کو ان چیزوں کا سینس ہوتی ہے، وہ یعنی پورے سیٹ پڑے ہوتے ہیں، پوری میچنگ ہوتی ہے کہ اس گھڑی کے ساتھ یہ اسٹڈ، اس ویسٹ کوٹ کے ساتھ یہ، تو اللہ ان کو سونے اور چاندی کا کنگن پہنا دے گا، بھی جاؤ جی جتنے پہننے پہنو۔ اور بادشاہوں کے بارے میں آتا ہے پرانے دوروں میں، یہ بادشاہوں کے سٹائل ہیں کہ ایسے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کے سر پہ پہننے والا تاج ایک ایک من سونے کا بنا ہوتا تھا۔ کتنا؟ پھر کیسے پہنتے تھے؟ گردنیں کیا ہوں گی، پتھر کی تھی؟ ایک من کو سر پہ اٹھا سکتے ہیں؟ آپ میں سے تو بتائے گا جو آن لائن سن رہے ہیں کہ ایک من سونے کا تاج کس طرح پہنا جا سکتا ہے؟ اس طرح پہنا جا سکتا تھا کہ جس مسند و تخت پر انہوں نے بیٹھنا ہوتا تھا نا وہ اوپر سے لٹکا ہوتا تھا، تو بادشاہ سلامت نیچے اس کے اندر گھس جاتے تھے۔ اصل میں وہ اوپر سے لٹکا ہوتا تھا لیکن لگتا ایسے تھا جیسے اس نے سر پہ پہنا ہوا ہے۔ یہ ہوتے ہیں پھر بادشاہوں کے نخرے۔ اور جنتیوں کو جنت کے اندر پھر سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اب سمجھائی بات؟ کیونکہ یہ ہمارے معیار اور طبقے کی اونچی باتیں ہیں نا، اس لیے ہمیں عجیب لگتی ہیں۔ کوئی اگر اللہ کوئی بادشاہ یہاں بیٹھا ہوتا اور یہ آیات سنتا تو کب کپا اٹھتا کہ واہ اللہ تیری شان ہے کہ کیا کیا نعمتیں ہوں۔ تو ہمارے یہ تخیل سے بھی محال باتیں ہیں، لیکن پھر بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کی کیا کیفیت ہوگی، واللہ اعلم۔ لو جی اس پوری صورت کا نچوڑ 21 آیتوں کا رزلٹ نکل رہا ہے آیت نمبر 22 میں۔ ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، اور
فرمایا جائے گا ان ھذا کان لکم جزاء، یہ ہے تمہاری جزا کن چیزوں کی؟ جو تم عمل کر کے آئے ہو. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور جو تم نے کاوشیں اور کوششیں اور محنتیں کی ہیں نا، اللہ نے ان کاوشیں اور کوششوں اور محنتوں کی قدر کی ہے. جی 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 اب نہیں آئے گا، بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. اب نہیں آئے گا. بارک اللہ فیکم، آپ نے بتا دیا. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ ہے تمہارے لیے ہمیشہ کا بدلہ جو تم عمل کر کے آئے ہو نا، یہ ان کی کیا ہے؟ جزا. آج تمہارا رزلٹ اناؤنس ہوا ہے. وکان سعیکم، اور تمہاری کاوشیں، مشکورا، ان کی قدر کی گئی ہے. اور سب سے زیادہ قدر کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر کی تھوڑی سی جھلکیاں ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ ہم ایسے 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 قدر کریں گے. اب یہ تو بتایا کہ ہم ایسے کریں گے، اور جب ہوگی تو پھر بس سبحانہ و تعالی. صحابہ اکرام کہتے تھے نا کہ مجھے تو کسی غزوے کی بات، ایک صحابی بھاگے دوڑے جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے اس پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. شہید ہو گئے. یعنی جس کی اتنی تیاری ہو اس ٹارگٹ کی، اس ہدف کی، جنت کی، پھر اس کو ایسے کہ دنیا میں خوشبو آ رہی ہوتی ہے اپنی جنت کی، اپنے ہدف کی. انا نحن نزلنا، اب جنت میں رزلٹ یہ بتا دیا. پوری آیات کا نچوڑ ہے کہ یہ جنت کس کو ملے گی؟ جو عمل کرے گا. عمل کے بغیر کچھ نہیں. جس میں عمل نہیں اس کا یہ کوئی انجام نہیں. اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. عمل کرنے کے بعد جس سے کمیاں کوتاہیاں ہو جائیں، جو بدمعاشی کرے جان بوجھ کے عمل بھی نہ کرے، وہ تو تکبر کرنے والا ہے. اور تکبر تو اللہ کو پسند نہیں ہے. تکبر تو اللہ کی رضا اور چادر ہے. اور جو اس تکبر کو پکڑے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور خوار کر دے، وہ تو تکبر ہے. اب طریقہ کیا ہے یہ جنت ملنے کا، یہ اجر پانے کا، اپنی قدر کروانے کا طریقہ کیا ہے؟ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یقیناً ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا ہے تھوڑا تھوڑا. جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن. اور اللہ کا فضل نہیں ہے کہ ہم سب قرآن پڑھنے پہ ہی جمع ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. فاصبر لحکم ربک، اب آپ اپنے اللہ کے نام سے صبر کریں. نبی علیہ السلام کو بالخصوص اور تمام مسلمانوں کو بالعموم صبر کریں. بڑی چیز آپ غور کریں نا، نیکی کے لیے بہت صبر کرنا پڑتا ہے. جیسے ہم نے کل بات کی وہ نیوندرے کے رسم کی. اب دیکھیں اللہ کی رضا کے لیے اگر عمل کرنا ہو تو کتنا مشکل ہے نا. اور مجھے اس کی مشکل کی کیفیت کا پتہ نہیں تھا کہ اتنا مشکل ہے، اتنا زیادہ رائج ہے. اور مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ کتنا مشکل ہے. تو واقعی صبر بہت کرنا پڑتا ہے ہر نیکی پہ. لیکن جو ہمت کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. علم حاصل کرنے سے آتا ہے. حاصل کرنا شروع کرے اللہ اسے علم دے دیتے ہیں. اور برداشت کس طرح آتی؟ برداشت آتی ہے برداشت کرنے سے. یعنی آپ کہو کہ بس میں نے کرنا ہے تو آپ کو آ جائے گی. آپ کہو نہیں جی میں غصے کا بہت پیڑا، تو پتر تو پیڑا ہی رہنا ہے، چنگا بنن بھی نہیں لگا. غلط بات ہے. آپ کہو نہیں غصہ بہت آتا ہے لیکن نا بس پی جائی دیے، اللہ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے. علم کیسے آتا ہے؟ سیکھنے سے. تحمل کیسے آتا ہے؟ برداشت کرنے سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ، جو صبر کرتا ہے نا اللہ اس کو صبر عطا فرما دیتے ہیں. اور فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور کسی گناہگار اور ناشکر کی بات مت مانے. پٹیاں پڑھانے والے، کان بھرنے والے، ادھر کی ادھر خبر لگانے والے، اور کہنے والے ایسا کیا تو ایسا اور ویسا ایویں ہو جائے گا، یہ سب فضول لوگ ہیں. دفعہ مارے ان کی بات کو. اللہ اس کے رسول کی بات کافی ہے، وہ سنیں اور صبر کریں اور آگے چلیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ایک اور طریقہ
یہ ساری نعمتیں تھی انسان کے اعمال کی جزا، اور یہ اچھے اعمال کی توفیق کیسے ملتی ہے؟ قرآن سے۔ اور اس کے ساتھ کچھ نعمتیں ذکر کی ہیں۔ پہلی نعمت صبر، اور دوسری وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا ذکر کیا کرو۔ آج جو یہاں بھائی بیٹھے ہیں جس نے صبح اور شام کے مکمل اذکار کیے ہیں، ذرا ہاتھ کھڑا کریں گے؟ وہ چھوٹا جو نوجوان ملا کے 3 بندے ٹوٹل، کتنا بیٹھے ہیں؟ 30-40 میں سے۔ یہ جو آپ میں سے آن لائن سن رہے ہیں، آپ میں سے وہ جس نے آج صبح اور شام کے اذکار مکمل کیے ہیں، جتنے بھی اس کے علم میں ہیں کہ یہ اذکار ہوتے ہیں۔ آن لائن کلاس میں جو احباب موجود ہیں جنہوں نے صبح اور شام کے اذکار مکمل کیے ہیں آج، ہماری یہ 32-33 کی تعداد میں سے تو ایک چھوٹا بیٹا ملا کے 2 لوگوں نے کیے صرف۔ بس یہی کمی ہم نے پوری کرنی ہے انشاءاللہ۔ دوسرا طریقہ ہے، بارک اللہ فیکم جی، یہاں بھی ایک احسن اللہ علیک جنہوں نے کیے، تو اللہ کی رحمت سے اور جو باتیں ہمیں اللہ اس کے رسول نے بتائی ہیں، زیادہ چانسز ہیں کہ یہ ان کو زیادہ جزا ملے گی، ان کو اعلیٰ درجات ملیں گے۔ فرق ہے نا عمل میں۔ ہم نے پڑھا ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جانے والے 14ویں چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اعلیٰ جنتیوں کو سونے والی جنت۔ تو اب یہ ہوتا ہے تمیز، فرق، کہ ہم میں بیٹھے بیٹھے ہی کچھ لوگ جیت جاتے ہیں، اور ان کے جیتنے میں ان کا عمل، ان کی کوشش اور کاوش شامل ہوتی۔ تو دوسرا طریقہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا کیا کریں؟ ذکر۔ کان یذکر اللہ لکل احیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے تھے ہر وقت، ہر لمحے، حتیٰ کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بندہ کسی مجلس میں بیٹھے اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے، آپ ابھی بیٹھے ہیں نا، آپ کانوں سے میری بات سن رہے ہیں، آپ زبان سے سبحان اللہ پڑھتے رہیں، اس لیے نہیں کہ کوئی ماحول بنے، بس اس لیے کہ آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ زبان سے دعا مانگے اللہ مجھے توفیق دے، یا اللہ مدد فرما۔ جب جنت کا ذکر ہے جنت کی دعا مانگے، جہنم کا ذکر ہے جہنم سے پناہ مانگے، تو یہ زبان ذکر کر رہی ہے۔ یہ عادت ہونی چاہیے ایک مسلمان کی، یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے ہر وقت طاری رہتی ہے، بھری رہتی ہے۔ اور وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، ذاکرین کی بڑی فضیلت ذکر کی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، اس چیز سے بہتر ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، نماز، قرآن، یہ بھی ذکر ہے۔ سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ کثرت سے کرنا چاہیے، اس کی عادت ہونی چاہیے، کم از کم صبح شام کے اذکار تو ہونے چاہیے۔ یہ نعمتیں لگی ہوئی ہیں، یہاں لگے ہوتے ہیں مساجد میں، ورنہ اذکار کارڈ فون میں رکھیں، فون میں اپلیکیشنز موجود ہیں۔ نسخ ایک اپلیکیشن ہے، نسخ، اس کی خوبصورتی شاید جو عرب میں رہتے ہیں آپ استعمال کرتے ہیں، جب فون آن کریں آف کریں نا تو وہ درود پڑتی ہے، تو اچھا ہے آپ ایسی اپلیکیشن انسٹال کر لیں۔ کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور ایسا اپنائیں کہ جس سے آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں بڑھتے چلے جائیں۔ میں آج حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن کی ایک آیت سنے گا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ایک آیت سنے گا تو اس کے لیے ایک نور ہے، 2 سنے تو آپ اپنے گھر میں کوئی اسپیکر لگا کے قرآن کی تلاوت چلا دیں، اپنے بیڈ روم میں چلائیں اور اس کو عبادت سمجھ کے سنیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کا ذکر صبح شام کے اذکار لازم پکڑیں گے انشاءاللہ، اس کو یاد کریں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ کا ذکر کریں، کب؟ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور یہاں سے ثابت ہوتے ہیں اذکار کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اذکار کرتے۔ ابھی نا یہ گجرانوالہ کے پچھلے دنوں ایک عالم فوت ہوئے ہیں، ان کی جیب میں نا ایک اذکار کی کاپی تھی،
اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو وہ ان کے بیٹے نے یا کسی نے نا وہ کاپی بعد میں دکھائی, کافی موٹی کاپی تھی, وہ ساری کاپی کے سارے اذکار ہر روزانہ صبح اور شام کر رہے, تقریباً وہ ہاتھ پہ لگ کے نا, یعنی اگر اتنی کتاب تھی, چھوٹی کتاب تھی, تو وہ آدھی پھٹ چکی تھی, اتنے صفات ان پہ ذکر کیا گیا, اللہ کا پڑھا گیا. تو اذکار, اگر آپ ابن قیم کو روحانیت کا امام کہا جاتا ہے, اذکار کے اوپر 400 صفحات کی کتابیں موجود ہیں. صرف یہ اذکار نہیں ہے جو ہمارے اذکار کارڈ پہ موجود ہیں. ذوق اور شوق والوں کے لیے یہ بہت بڑی دنیا ہے. بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذکار, دعائیں, اگر کسی کو یہ عادت اللہ تعالیٰ بنا دے, خاص طور پہ بچوں میں یہ مزاج بڑی آسانی سے بنایا جا سکتا ہے. آپ ان کو رٹوا دیں. کل ہمارے کلاس میں ایک بچہ تھا, چھوٹا سا بچہ تھا, تو وہ کھیلتے ہوئے نا حدیث پڑھ رہا تھا, حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ, بالکل کل 3 یا 2 کلاس کا. یہ ادھر موجود ہے بھائی, ان کا چھوٹا بھائی تھا, عبد الحادی غالباً نام اس کا, چھوٹا سا بچہ, یعنی 2-3 کلاس کا یا 4 کا ہوگا. وہ بھاگتے بھاگتے جا رہا تھا, حدیث پڑھ رہا تھا, حق اللہ علی العباد. تو اب کیوں, وہ اس کو رٹی ہوئی ہے, یاد ہے, تو جو اندر یاد ہے اس نے جب گنگنانا ہے تو جو اندر فیڈ ہے وہ باہر نکل آئے گا. یہاں صبح بھی یہ حفصہ محترم اذکار یاد کروا رہے تھے بچوں کو, تو بہت عمدہ طریقہ ہے, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جی کتنے طریقے ہو گئے, پھر سنیں. پہلے اعمال کی جزا ذکر کی, پھر فرمایا جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے, قرآن ایک. اب اس کے لیے کچھ طریقے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پہلا فرمایا صبر, دوسرا فرمایا ذکر, اور تیسرا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا, اور رات کے کچھ حصے میں پھر اللہ کے لیے سجدہ کیا کریں, اور لمبی رات تک اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں. تہجد کی نماز, رات کو اللہ کو یاد کریں. جب ساری دنیا غفلت میں, اکثریت غفلت میں, تو پھر اللہ کو بیٹھ کے یاد کرنا, یہ اللہ کو بہت محبوب ہے. اور یہ مقربین کی نشانی ہے. اللہ کے خاص لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ تہجد کے اوقات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. ان ہؤلاء یحبون العاجلہ, اور یہ جو لوگ ہیں جو یہ کام نہیں کر سکتے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ پسند کرتے ہیں دنیا کو. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا, اور اپنے پیچھے بہت بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں. نحن خلقناہم وشددنا اسرہم, ہم نے انہیں پیدا کیا ہے اور مضبوط کیا ہے ان کے جوڑوں کو. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا, جب ہم چاہیں گے اور ان جیسے اور لوگ لے آئیں گے. تو مضبوط لوگ ختم کر دیں گے اور لے آئیں گے, تو جیسے اللہ تعالیٰ چاہے. آگ سے ختم کر دے, پانیوں سے ختم کر دے, زلزلوں سے ختم کر دے, پھر ان کی جگہ مضبوط لوگ آئیں گے. لوگو ان ہذہ تذکرہ, یہ تو نصیحت ہے, آپ سب کے لیے نصیحت ہے. فمن شاء, اب جو چاہتا ہے, اتخذ الی ربہ سبیلا, جو چاہتا ہے وہ اللہ والا بن جائے, جو چاہتا ہے بن جائے. جب آپ چاہو گے تو اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہیں گے. جب انسان ہی نہیں چاہے گا کہ میں نے صبر نہیں کرنا, انسان نہیں چاہے گا کہ میں نے قرآن نہیں پڑھنا, نہیں سیکھنا, نہیں ترجمہ سیکھنا, جب انسان ہی نہیں چاہے گا کہ میں نے اذکار نہیں یاد کرنے, اذکار نہیں کرنے, تو کیا اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ اس کو زبردستی کروا دیں؟ نہیں, اللہ تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا قانون ہی نہیں ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, اور تم نہیں چاہتے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہتے. اس کے کافی سارے معنی ہیں. ایک معنی یہ کہ جو انسان کی چاہت ہوتی ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ بھی اس طرح چاہتے ہیں. انسان نیکی کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مشیت بھی یہی ہوتی ہے کہ نیکی کر لیں. اور دوسرا یہ کہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے. کوئی چاہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے, بڑھ سکتی نہیں, کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا, یہ اللہ نے فکس کر دی, تقدیر میں لکھی ہوئی بات ہے. ان اللہ کان علیما حکیما, اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے, حکمت والا ہے. یدخل من یشاء فی رحمتہ, اور وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرتا ہے. اور یاد رکھیں یہ جنت میں داخلہ بھی اس کی کمال علم اور حکمت کی بنیاد پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کون کون اس قابل تھا یا محنت کرتا ہے, وہ اپنے فضل سے جنت دے دیتا ہے. والظالمین اعد لهم عذابا علیما, اور ظالموں کے لیے تو بڑا دردناک عذاب ہے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. هذا ما كان عندي والله اعلم بالصواب وما توفيقي الا بالله.
اس میں خیر کی باتیں تھی، اللہ کا فضل تھا، یقیناً کہیں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے معاف فرمائے، وہ ہماری غلطی تھی، وما توفیق الا باللہ۔ اس سے متعلق کسی کا سوال ہے تو کر سکتا ہے۔ چاندی جائز ہے مرد پہ، چاندی جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے انگوٹھی مبارک، اس پہ لکھا بھی ہے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ عام انسان کا خد و خال جنت میں اس کو سونا ملے گا، چاندی ملے گی، حوریں ملیں گی اور دو بیویاں ملیں گی، ان کے جو جنت کے سرداران ہیں ان کا کیا عالم؟ اللہ اکبر، ان کا کیا عوام؟ اللہ اکبر۔ تو ان کے لیے تو اللہ کے ہاں، میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک چھوٹا سا نقشہ ہے، اللہ کے اللہ تعالیٰ نے سورۃ قاف میں فرمایا وَلَدَيْنَا مزید، ہمارے پاس مزید ہے۔ اب اس مزید میں اللہ کا کیا کیا فضل شامل ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہاں جہاں باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں اللہ نے ضرور بتائی ہوں گی، ہمارا علم میں نہیں۔ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ اکرام کو، ہمارے ائمہ محدثین کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو، اور بھی اللہ تعالیٰ کے جو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شبیر صاحب جو بات پوچھ رہے ہیں کہ حضرت حسن اور حسین جنت کے سرداروں میں سے ہیں، شباب اہل الجنہ کے سردار ہیں، تو پھر سرداروں کے تو کیا کہنے ہیں، سبحانہ و تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی کوئی خادم، کوئی نوکری ہی اس طرح کی دے دے۔ سرداروں کے تو نوکروں کی بھی کیا بات ہوتی ہے۔ تو اور یہ تب بھی ہوگا کہ جب زندگی میں بھی ہم ان سے محبت کا اسی طرح حق ادا کر رہے ہیں۔ واللہ اعلم۔ اللہم انا نسألک جنۃ الفردوس۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ کلاس وہ سوال دے گا، انہوں نے اس لیے پوچھا، ہمارے عزیز ہیں۔ سوال یہ تھا کہ اگر تقدیر لکھی ہوئی ہے عمر